तफसीर कुरान पर मबनी प्रोग्राम कौल अल्लाह मीर अदील आरिफ की जानिब से। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु सुम्मा इलैहि तुरजऊन अम्मा बअद। आज हम सूरह रूम के रुकू नंबर 2 का तर्जुमा और तफसीर पढ़ेंगे, यानी आयत नंबर 11 से आयत नंबर 19 तक का तर्जुमा और तफसीर होगा। तो कोशिश होगी हस्ब मामूल कि हर आयत में जो अफ़आल हैं, कुछ ग्रामर हैं, कुछ कवायद हैं, उनके ऊपर भी थोड़ी सी बात हो और नए अल्फाज जो आ रहे हैं उनको भी हम थोड़ा सा समझने और पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज जो रुकू नंबर 2 है, इन 9 आयात में 2 दलाइल अक़लिया का तज़किरा है, कुछ तख़वीफ़ात का, और एक अल्लाह की तहमीद और तस्बीह के हवाले से यानी 5 नमाज़ों का जो सबूत है उनका भी इस आयत में मेंशन किया गया है। हमारे पास 15 अफ़आल हैं और 6-7 नए अल्फाज भी हैं। तो हर आयत के अंदर जो फ़ेल आएगा उसका तर्जुमा हम जानेंगे। सबसे पहले आते हैं अल्लाहु यब्दउल खल्क़ा। यहाँ से बाअस बाअदल मौत के ऊपर दलील अक़ली नंबर 1 है। बाअस उसका माना है उठना, बाअदल मौत मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने पर अक़ली दलाइल दिए जा रहे हैं, क्योंकि मुशरिकीन मक्का उस वक्त के लोग दोबारा ज़िंदा होने पर इनकारी थे और इसको नहीं मानते थे। इसके ऊपर अल्लाह तबारक ताला मुख्तलिफ़ आयात में मुख्तलिफ़ मकामात पर बाअस बाअदल मौत को, क़यामत को, दोबारा ज़िंदा होने को साबित करने के लिए मुख्तलिफ़ दलाइल दिया करते हैं। यहाँ अक़ली दलाइल दिए जा रहे हैं। अक़ली दलाइल का मतलब यह है कि ख़ुद जो अक़ल में बात आने वाली है, इंसान अक़ल से सोच सकता है, उनके दलाइल दिए गए हैं। टोटल तौहीद और बाअस बाअदल मौत के ऊपर 13 दलाइल अक़लिया है, लेकिन पहली दलील का तज़किरा अल्लाहु यब्दउल खल्क़ा, यहाँ से पहली दलील अक़ली का तज़किरा है। फिर उसके बाद दूसरी दलील युख़रिजुल हय्य मिनल मय्यिति, यहाँ से दलील अक़ली नंबर 2 का तज़किरा है। तो ये 9 आयात हैं, इनका तर्जुमा और तफसीर पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं पहली आयात के तर्जुमे की तरफ। अल्लाहु यब्दउल खल्क़ा, अल्लाह ही पहली मर्तबा पैदा करने वाले हैं मखलूक को। पहली बार बदा यब्दउ शुरू करना, आगाज़ करना। यब्दउ सीगा फ़ेल मुज़ारे मालूम, अल खल्क़ मखलूक, सुम्मा युईदु ये दूसरा फ़ेल है, तुरजऊन इस आयत का तीसरा फ़ेल है। यब्दउ सीगा फ़ेल मुज़ारे सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब। युईदु आदा युईदु इआदतन ये भी सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब फ़ेल मुज़ारे मालूम, इआदा करना, रिपीट करना। तुरजऊन तुम सब लौटाए जाओगे, सीगा जम्मा मुज़क्कर मुखातब। तर्जुमा अल्लाह ही पहली मर्तबा पैदा करने वाले हैं मखलूक को, सुम्मा युईदुहु फिर इसका इआदा फरमाएंगे, यानी इस पैदाइश का, इस खिलकत का पहली मर्तबा पैदा किया, फिर दोबारा भी पैदा करेंगे। सुम्मा इलैहि तुरजऊन फिर तुम उसी की तरफ तुम सब लौटाए जाओगे हिसाब के लिए। आयत नंबर 2 व यौम तक़ूमुस्साअतु युब्लिसुल मुजरिमून, जिस दिन क़यामत कायम होगी मुजरिम नाउमीद हो जाएंगे। इस आयत में 2 फ़ेल हैं, तक़ूमु युब्लिसु, क़ामा यक़ूमु इसका माना है खड़ा होना, इसी से क़याम है। तक़ूमु सीगा वाहिद मुअन्नस फ़ेल मुज़ारे मालूम। यौमा व यौम तक़ूमुस्साअतु जिस दिन क़यामत खड़ी होगी यानी कायम होगी। युब्लिसु अबलस युब्लिसु नाउमीद हो जाना। युब्लिसुल मुजरिमून मुजरिम नाउमीद हो जाएंगे। किस चीज़ से नाउमीद हो जाएंगे? मिनन नजाती मिनल अज़ाब, अज़ाब से निजात पाने से नाउमीद हो जाएंगे। क्योंकि मुशरिकीन मक्का ने, या जो भी मुशरिक हैं, आज भी जो मुशरिक हैं, जो लोग ये इबादत कर रहे हैं, मुशरिकीन मक्का थे या आज जो जिन मुशरिकीन की जो सूरतें पाई जाती हैं, या वो किसी चीज़ की भी इबादत करते हैं, किसी चीज़ की पूजा करते हैं, खा वो इंसान हो, गैर इंसान हो, जमादात हो, सनम हो, बुत हो, मूर्ति हो, किसी चीज़ की इबादत कर रहे हैं,
وہ تو اس لیے عبادت کر رہے ہیں تاکہ آخرت میں یہ ان کو نجات دے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب یہ آخرت میں جائیں گے، جب یہ سب کچھ دیکھیں گے کہ یہ ان کے شفعاء، ان کے الہ اور ان کے آلہہ جن کی یہ عبادت کرتے تھے، یہ تو انہیں کوئی فائدہ ہی نہیں دے رہے، تو اس بات سے یہ نا امید ہو جائیں گے۔ آگے اس کا تذکرہ بھی ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، نہیں ہوں گے ان کے لیے ان کے شرکاء میں سے کوئی سفارش کرنے والے۔ لم یکن، کان یکون ہونا، لم یکن نہیں ہوں گے ان کے لیے، یعنی ان مشرکین کے لیے، خواہ وہ مشرکین مکہ ہو یا آج کے مشرکین ہوں یا قیامت تک کے آنے والے مشرکین ہوں، من شرکائہم، شرکاء جمع ہے شریک کی، جن کی یہ لوگ عبادت کرتے تھے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، جن کی پوجا کرتے تھے، شفعاء، یہ ان کے شفعاء نہیں بنیں گے قیامت والے دن۔ یہاں سے نفی شفاعت قہریہ کا بھی ہے، نفی شفاعت برائے کفار بھی ہے، کہ مشرکین کے لیے جو شفعاء ہیں جن کو یہ مانتے تھے کہ یہ ہمارے معبودان باطلہ، یہ جھوٹے خدا، یہ باطل خدا، یہ ہماری کل کو اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور، اللہ کے سامنے سفارش کریں گے، ان کی نفی ہو رہی ہے کہ ان کے یہ خدا، ان کے شرکاء، ان کے معبود وہاں قیامت میں اللہ کے سامنے کوئی سفارش نہیں کریں گے۔ لم یکن، نہیں ہوں گے ان کے شرکاء کوئی شفعاء، وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور یہ مشرکین اپنے ان شرکاء سے منکر ہو جائیں گے، انکاری ہو جائیں گے۔ یعنی ان کے شرکاء یہ بھی اپنے خداؤں سے، معبودان باطلہ سے برات کا اعلان کر لیں گے، اور وہ بھی ان سے، یہ ان کا انکار کریں گے، وہ ان کا انکار کریں گے، دونوں ایک دوسرے سے انکاری ہو جائیں گے کہ ہمارے کوئی معبودان باطلہ یا ہمارے کوئی شرکاء نہیں تھے۔ وہ بھی جن کی یہ عبادت آج اس دنیا میں کر رہے ہیں، ان کے یہ خدا بھی وہاں آخرت میں اللہ کے سامنے انکار کر لیں گے۔ تو لہذا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اب حالت بیان کر رہے ہیں کہ مؤمنین کی اور مشرکین کی اور کفار کی، کہ یہ دونوں الگ الگ ہو جائیں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس یہاں سے تخویف کا تذکرہ ہے، یوم تقوم الساعۃ، جس دن قیامت قائم ہو جائے گی، یومئذ، اس دن، یتفرقون، یہ الگ الگ ہو جائیں گے۔ تفرقہ، یتفرقو، الگ ہو جانا، اسی سے فرقت ہے، اسی سے تفرقہ ہے، یعنی پھوٹ ڈالنا، الگ ہو جانا، یعنی یہ مؤمنین اور کفار الگ الگ ہو جائیں گے۔ کیسے الگ ہوں گے؟ اب آگے اسی کا تذکرہ ہے، تفصیل ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، جو مؤمنین ہوں گے، جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں اور ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنے والے ہیں، وہ کس حالت میں ہوں گے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، یہاں سے تفصیل تفرق ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پہلی شرط ان کے اندر ایمان، اور دوسری ان کی حالت عمل صالح، وہ کس حال میں ہوں گے؟ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ، پس یہ لوگ باغات میں ہوں گے۔ کن باغوں میں؟ ایسے باغات میں، یحبرون، جہاں وہاں یہ معزز ہوں گے، مکرم ہوں گے، خوش ہوں گے، خوشحال ہوں گے، مزے کی زندگی گزاریں گے۔ یحبرون، یکرمون و ینعمون، ان کا اکرام کیا جائے گا اور یہ خوش ہوں گے وہاں پہ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، اور تخویف اخروی کا تذکرہ، جو کفار ہیں، کیونکہ مومن اور مشرک کفار الگ الگ ہوں گے، تو کفار، مومنوں کا تذکرہ ہوا، اب کفار کا تذکرہ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کافر ہے، بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیات کی تکذیب کی اور اس کا انکار کیا اور جھٹلایا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات سے بھی انکاری ہوئے، یعنی آخرت کا بھی انکار کیا۔ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، پس یہی وہ لوگ ہیں عذاب میں جو ٹھہرے جائیں گے۔ فی العذاب محضرون، جو حاضر کیے جائیں گے، ٹھہرائے جائیں گے، یعنی مومنین باغات میں مزے سے ہوں گے، ان کا اکرام کیا جائے گا، اور کفار کو عذاب میں ٹھہرایا جائے گا۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، یہ ایک جملہ معترضہ کے طور کے اوپر، اے ایمان والو، فسبحوا سبحان اللہ، یہاں سے سبحوا فعل ہم معذوف مانیں گے، سبحوا فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، اے ایمان والو تم تسبیح بیان کرو اپنے خدا کی اور اپنے رب کی اور اپنے اللہ کی۔ فسبحوا سبحان اللہ، تسبیح بیان کرو تم اللہ کی، یہاں سے دعوت توحید بھی ہے۔ کس طرح کی تسبیح؟ یعنی اسے پاک کرو، منزہ کرو، اسے مطہر کرو، پاک کرو تمام شریک سے،
तमाम अयूब से, तमाम नक़ाइस से, बीवी से, बच्चों से, हर शरीक से कि अल्लाह तबारक व तआला सुबहान है, पाक हैं, मुतहर हैं, मुनज़्ज़ह हैं तमाम अयूबों से, तमाम नक़ाइस से। फ़सुबहानल्लाहि हीन तुमसून व हीन तुस्बिहून। और इन आयात में पाँचों नमाज़ों का भी तज़किरा है। वो कैसे? फ़सुबहानल्लाहि, पस तुम तस्बीह बयान करो, ऐ ईमान वालो तुम तस्बीह बयान करो जब तुम शाम करते हो, यानी मगरिब की नमाज का तज़किरा। वहीन तुस्बिहून, और जब तुम सुबह करते हो। अमसा युमसी शाम करना, अस्बह युस्बिहु सुबह करना। वलहुल हम्दु, तो लिहाजा तुमसूना से मगरिब की नमाज का वक्त उसका सबूत, वहीन तुस्बिहून फ़ज्र का। वलहुल हम्दु, ये जुमला मुअतरिदा के तौर पर बयान हुआ। वलहुल हम्दु, और उसी के लिए तारीफ़ है आसमानों और ज़मीनों में, यानी अल्लाह तबारक व तआला की हर हाल में तारीफ़ें हैं ज़मीन और आसमान में। व आशियन, और शाम के वक्त, यानी असर के, यानी पिछले वक्त में, यानी असर के वक्त में। आशियन पिछले वक्त यानी असर के वक्त। वहीन तुज़हिरून, और जब तुम ज़ुहर करते हो, यानी आशियन से पिछले वक्त का तज़किरा, असर नमाज का तज़किरा मिला, और तुज़हिरून से ज़ुहर का। लिहाजा पाँचों नमाज़ों का सबूत इन आयात से मिला। पहली नमाज यानी मगरिब की तुमसून, तुस्बिहून फ़ज्र, और आशियन यहाँ असर का। फ़सुबहानल्लाहि हीन तुमसून हीन तुस्बिहून वलहुल हम्दु फ़िस्समावाति वल अर्दि व अशिय्यन व हीन तुज़हिरून व हीन तुज़हिरून। इन दोनों आयात में 5 नमाज़ों का तज़किरा भी है। और ये इन आयात में पहली आयत में दावा तौहीद भी है, और ये जुमला मुअतरिदा के तौर पर भी इस्तेमाल हुआ है। फ़सुबहानल्लाहि, इससे पहले फ़ेल महज़ूफ़ मानेंगे। सब्बिहू, ऐ ईमान वालो, सब्बिहू अय्युहल मुअमिनून सुबहानल्लाहि, तुम तस्बीह बयान करो ऐ ईमान वाले जब तुम शाम करते हो। मगरिब और इशा दोनों नमाज़ों का तज़किरा इससे हुआ। वहीन तुस्बिहून, और जब तुम सुबह करते हो। अमसा युमसी शाम करना, अस्बह युस्बिहु सुबह करना। तो तुमसून मगरिब और इशा, व तुस्बिहून वहीन तुस्बिहून में फ़ज्र की नमाज का तज़किरा हुआ। वलहुल हम्दु फ़िस्समावाति वल अर्दि, और उसी के लिए सब तारीफ़ें हैं ज़मीनों में और ज़मीन और आसमान में। व अशियन, और पिछले वक्त में यानी असर में। वहीन तुज़हिरून, और जब तुम ज़ुहर करते हो, और यानी जब तुम ज़ुहर के वक्त में दाखिल होते हो, यहाँ से ज़ुहर नमाज का तज़किरा हुआ। लिहाजा पाँचों नमाज़ों का वहीन तुमसून मगरिब और इशा, वहीन तुस्बिहून फ़ज्र की नमाज, और वाशियन पिछले वक्त का यानी असर का, वहीन तुज़हिरून जब तुम ज़ुहर में दाखिल होते हो, यानी ज़ुहर की नमाज का वक्त। इन औक़ात में तुम अल्लाह की तस्बीह और तहमीद बयान करो, और उसी की तस्बीह करो और उसकी इबादत करो। युख़रिजुल हय्य मिनल मय्यित व युख़रिजुल मय्यित मिनल हय्य व युह्यिल अर्ज़ बअद मौतिहा व कज़ालिक तुख़रजून। ये आखिरी आयत है हमारे इस रुकू की। इस आयत में फिर से दलील अक़ली दोबारा से बयान फरमाई गई है बाअस बअदल मौत के ऊपर, मरने के बाद दोबारा उठना और ज़िंदा होने पर दलील अक़ली, दूसरी दलील अक़ली दी गई है। क्योंकि इस सूरत में, सूरह रूम में तकरीबन 13 दलाइल अक़लिया दिए गए हैं। अब उनमें से दूसरी दलील, युख़रिजुल हय्य मिनल मय्यिति, अख़रज युख़रिजु निकालना, ख़रज यख़रुजु ये मुजर्रद का सीगा है, इसका माना है निकलना। अख़रज युख़रिजु ये बाब इफ़ाल से है, इसका माना है निकालना। युख़रिजु सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब फ़िल मुज़ारे मालूम, वो निकालता है हय्या जिंदा को, मिनल मय्यिति मुर्दा से। व युख़रिजुल मय्यिता, और मुर्दा को निकालता है मिनल हय्यि जिंदा से। व युह्यिल अर्ज़, अहया युह्यी जिंदा करना, वही जिंदा करता है ज़मीन को, बाद मौतिहा उसके मरने के बाद। यानी मौत कैसे, ज़मीन की मौत कैसे है? बंजर होना, वैरान हो जाना, खुश्क हो जाना, ये ज़मीन का मर जाना है। व कज़ालिक तुख़रजून, और इसी तरीके से तुम सब निकाले जाओगे। तुख़रजून सीगा जम्मा मुज़क्कर फ़ेल मुज़ारे गायब, और इसी तरीके से तुम सब निकाले जाओगे। अब युख़रिजुल हय्य मिनल मय्यिति व युख़रिजुल मय्यित मिनल हय्य किस तरीके से? कि अल्लाह तबारक व तआला ज़िंदा करता है, अल्लाह तबारक व तआला निकालता है ज़िंदा को मुर्दा से और मुर्दा को ज़िंदा से। इसके बारे में अल हय्य अव्वल से कि अल्लाह तबारक व तआला ज़िंदा करता है, अल्लाह तबारक व तआला निकालता है ज़िंदा को मुर्दा से। अब ज़िंदा क्या चीज़ है? इसमें इंसान को अल्लाह तबारक व तआला निकालता है उसके नुतफ़ा से, नुतफ़ा मुर्दा है, और ज़िंदा निकालता है मुर्गी को, परिंदों को अंडों से। कि परिंदे ये क्या हैं? जैसे मुर्गी वगैरह ये ज़िंदा है, और मय्यित अंडा मुर्दा है। और इसी तरीके से नबातात ये एक ज़िंदा है, उसको निकालता है दाने से, दाना एक मुर्दा चीज़ है।
وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، یعنی کہ نطفے کو انسان سے اور انڈے کو مرغی سے، اور اسی طریقے سے دانے کو نباتات سے۔ یہ سب مردہ چیزیں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو زندہ سے نکالتا ہے۔ اب جب یہ مردہ چیزیں، یا جب اللہ تبارک تعالیٰ ایک زندہ کو مردہ سے نکال سکتا ہے یا ایک مردہ کو زندہ سے نکال سکتا ہے، وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ زندہ کرتا ہے، آباد کرتا ہے زمین کو اس کے خشک اور بنجر ہو جانے کے بعد، یعنی مر جانے کے بعد۔ ایک زمین بنجر ہو جاتی ہے، بے آباد ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کس طریقے سے اس کو زندہ کرتے ہیں؟ بارش دے کر، بارش برسا کر۔ تو یہ دلیل عقلی ہے کہ اے انسانو تم سوچو کہ جب وہ ذات ایک مردہ زمین کو، ایک منجر زمین کو، ایک خشک زمین کو اگر زندہ کر سکتے ہیں، ان نباتات کو ایک دانے سے نکال سکتے ہیں، انسان سے ایک مردہ نطفہ نکال سکتے ہیں، اور ایک انسان کو مردہ نطفہ سے زندہ کر سکتے ہیں، تو اللہ کے لیے پھر سے دوبارہ زندہ کرنا انسان کو، مردہ انسان کو دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طریقے سے تم سب نکالے جاؤ گے، جیسے یہ چیزیں نکالی گئی تم سب بھی اسی طریقے سے نکالے جاؤ گے۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے، یہ دلیل عقلی ہے کہ انسان اگر ان دونوں دلیلوں پر سوچے۔ پہلی دلیل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، کہ اللہ ہی سب سے پہلی مرتبہ پیدا کرنے والے ہیں، پھر سے اعادہ فرمائیں گے پیدائش میں۔ یعنی مشرکین مکہ یا جو آج لوگ دوبارہ زندہ ہونے پر، قیامت کے لیے دوبارہ زندہ ہونا، کھڑا ہونا، اللہ کے سامنے روبرو ہونے پر انکاری ہیں، نہیں مانتے، ان دو دلیلوں کے ہوتے ہوئے ان سب کو ایک لمحے کے لیے سوچنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے، ایک دلیل نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ 13 دلائل دیں گے، وہ بھی عقلی دلائل، کہ ہر انسان ایک معمولی عقل رکھنے والا، فہم و فراست رکھنے والا، وہ انسان سوچ سکتا ہے کہ جو ذات یہ کام کر سکتی ہے، جو ذات سب سے پہلے پیدا کر سکتی ہے، جو ذات ایک انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتی ہے، کیا وہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتی؟ دوبارہ سے ایک چیز بنانا، سب سے پہلے کسی چیز کو پیدا کرنا یا وجود بخشنا، یہ سب سے زیادہ مشکل ہے، نہ کہ اسے دوبارہ بنانا۔ جب پہلے پیدا کرنا مشکل کام تھا، اللہ نے پیدا کر لیا، دوبارہ سے اس کو زندہ کرنا، اس کو اٹھانا کون سا مشکل ہے؟ بالکل آسان ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا ثم الیہ ترجعون، پھر تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، اعادہ کیا جائے گا تمہارا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ جب ہم سب نے اسی کی طرف لوٹنا ہے، اسی کی طرف ہم سب کو لوٹایا جائے گا، ہم سب کو زندہ ہونا ہے، اس دنیا سے مرنا ہے، پھر اٹھنا ہے، زندہ ہو کے اٹھنا ہے، پھر اللہ کے سامنے لوٹ جانا ہے، حساب و کتاب ہوگا۔ تو ہم سب کو سوچنا ہے کہ ہم اس دنیا میں آ کے جس ذات نے اس کائنات کو وجود بخشا ہمارے لیے، ہمیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، پھر پوری کائنات کو ہمارے لیے مسخر کیا، ہماری خدمت کے لیے، ہمارے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا، اور پھر فرمایا کہ کیا کرو، تم صرف میری ہی عبادت کرو، سجدہ میرے سامنے، عبادت صرف میری ہی کرنا، اور معبود میں ہی ہوں، خدا میں ہی ہوں، الہ میں ہوں، رب میں ہوں۔ تو پھر کسی اور کے سامنے جھکنا نہیں، کسی اور کو میرے برابر نہیں کھڑا کرنا، میرا ہم پلہ نہیں بنانا کہ اس کو میرا شریک بنا دو، میرا پارٹنر بنا دو، یہ کام نہیں کرنا۔ اس بات پہ کہ اگر تمہیں یقین آ جائے، گویا کہ اس کے اندر کہ اگر یہ چیز ہمارے اندر آ جائے کہ ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے، ہمیں کل اللہ کے سامنے جانا ہے، اس کے سامنے ہم نے حساب کتاب دینا ہے، اگر یہ ہمارے اندر شعور آ جائے گا تو یقین کامل ہوگا کہ اس ذات نے ہمیں پیدا کیا، وہ ذات ہی ہے اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، پھر ہم دوبارہ اسی کے پاس لوٹائے جائیں گے۔ تب تو ہم اس رب کو نہیں بھولیں گے، اس کے سامنے سر بسجود ہونے سے ہم نہیں گھبرائیں گے، نہیں ڈریں گے، شرم محسوس نہیں کریں گے، صرف اسی کے سامنے سجدہ کریں گے، اسی کو اپنا رب مانیں گے۔ اگر ہم نے اس کو پہچان لیا ان دلائل سے سوچ کر، پہلی دلیل کو سوچ کر، کہ پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں اے مشرکین، اے وہ لوگ جو لوگ اپنے رب کو بھلا بیٹھے، جو کسی اور کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، جو میری صفات ہے، اللہ فرما رہے ہیں جو میری صفات ہے، وحدانیت کی، عبادت کی، الوہیت کی، خالقیت کی، جو خالق ہے، جو وہ صفات تم کسی اور کے اندر پیدا کر رہے ہو یا کسی اور کو اپنا رب مان رہے ہو، پھر کیا ہوگا کہ
کہ تمہارے یہ شفاع جن کی تم آرزو میں بیٹھے ہو، تمہاری تمنا ہے، آرزو ہے، امید ہے کہ یہ کل کو تمہاری سفارش کریں گے، کل کو یہ تمہیں نجات دیں گے، اللہ کے عذاب سے، وہاں آخرت کے عذاب سے بچائیں گے، ایسا نہیں ہوگا، کل کو تمہاری مایوسی ہوگی۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہوگی، جب قیامت واقع ہوگی، کیا ہوگا؟ یبلس المجرمون، کہ مجرم لوگ، مشرک لوگ، کافر لوگ مایوس ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے تو ایک آس باندھ رکھی تھی، ایک امید باندھ رکھی تھی اپنے خداؤں سے، اپنے الہوں سے، اپنے معبودان باطلہ سے، لیکن جب وہاں حقیقت کھلے گی، جب وہ حقیقت کا پردہ ان کی آنکھوں سے ہٹے گا، پھر ان کو پتہ چلے گا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاء، ان کے اس دن کوئی شفعاء نہیں ہوں گے، کوئی سفارش کرنے والے نہیں ہوں گے، وہ ان سے انکاری ہو جائیں گے اور یہ ان سے انکاری ہو جائیں گے، تو پھر ان کو مایوسی ہوگی۔ تو اے مومنو، اے لوگو، اے انسانو، کہ تم آج سوچ لو، آج غور و فکر کرنے کا وقت ہے کہ اے انسان سوچ لے کہ جس ذات نے تمہیں پیدا کیا اس کے سامنے سر بسجود ہو جا، اس کی ذات پہ یقین رکھ، ایمان رکھ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا۔ اگر تو نے شریک بنایا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے احوال بھی بیان کر دیے، مومنوں کا اور مشرکین کا، کہ مومن کس طریقے سے ہوں گے۔ فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، ایسا نہیں ہوگا کہ دونوں کو ایک ساتھ اکٹھا جمع کیا جائے گا، نہیں، دونوں الگ الگ ہوں گے، دونوں کے ٹھکانے الگ ہوں گے۔ مومنین کس طریقے سے، کون سے؟ جن کو انعام دیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان اور عمل صالح، جس کے پاس ایمان کی دولت ہے، اللہ کی ذات پر، اللہ کی وحدانیت پر، اس کے رسولوں پر اور کتاب پر، آخرت پر ایمان ہے، جو ایمان لایا، ایمان یعنی یقین کیا اللہ کی ذات پر، اس کی وحدانیت پر، اور عمل صالح کیے، تو کیا ہوگا انعام اس کا؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، ان کا ٹھکانہ باغات میں ہوگا، وہ باغات کے اندر مزے سے گھومیں گے۔ لیکن جو مشرکین ہوں گے وہ کہاں ہوں گے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، کیونکہ یہ دلیل عقلی دی تھی بعث بعد الموت کے اوپر، جو کیا کرے، جو کفر کرے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر اختیار کیا اور انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا اور آخرت کے دن کا انکاری ہوا، تو ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، یہی وہ لوگ ہوں گے جو عذاب میں ٹھہرے ہوئے ہوں گے، انہی لوگوں کو عذاب میں ڈالا جائے گا۔ دیکھیں، دو الگ الگ گروہ، ایک ایمان والے جو کامیاب ہوں گے، مزے کی زندگی میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، جنات میں ہوں گے، اور وہ لوگ جو انکار کریں گے ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ وہ ذلت کی اور عذاب کی زندگی گزاریں گے۔ فیصلہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کن لوگوں میں ہونا ہے۔ آگے اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مومنوں کو فرمایا، اے ایمان والو، تم اللہ کی تسبیح بیان کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، صبح کی، دوپہر کی، یعنی فجر، ظہر، عصر اور مغرب، یہ 5 وقت ہیں، اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرو اور اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ اور پھر دوسری دلیل دی، دلیل عقلی، کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، بنجر زمین کو، خشک زمین کو ایک آباد کرتا ہے بارش برسا کر، وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، تم بھی ایسے ہی نکالے جاؤ گے، قبروں سے زندہ کیے جاؤ گے اور اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، تم سب پیش ہوں گے۔ تو لہذا یہ دوسری دلیل تھی، اس پر سوچ و بچار کرنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہم سب کو، پوری انسانیت کو سوچنے کی ضرورت ہے، خواہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، غیر مسلم کو بھی سوچنا چاہیے کہ جس ذات کے اندر یہ صفات ہیں، جس ذات نے پہلا وجود بخشا، جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اور یہ جو دلائل دیے، ان دلائل کے ہوتے ہوئے آگے بھی دلائل بیان ہوں گے، ان سب دلائل کو سوچے، ہر انسان غور و فکر کرے، پھر پتہ چلے گا کہ کون معبود برحق ہے، کون معبود برحق نہیں ہے، کون خدا، اصل خدا اور رب ہونے کا مستحق ہے، کون نہیں ہے۔ تو ہم سب کو سوچ و بچار کر کے اپنے رب کو پہچانیں اور اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوں اور اسی کی عبادت کریں۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔